الممتحنہ کی آیت نمبر 1 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، یعنی کفار کو دوست بنانے سے منع کیا گیا۔ 20 یوں آیات قرآن مجید کی جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی لگانا، ان کے ساتھ محبت مودت اور ان کے ساتھ پیار کرنے کی مسلمانوں کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن مرزا جرمی کس انداز سے آئی لو یو بھی کہہ رہے ہیں اور محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور پھر مرزا جرمی نے اپنے اس کلپ کے اندر اللہ رب العزت کے لیے لفظ بھگوان کہنے کو جائز قرار دیا۔ راٹھی نے اس میں یہ بھی بات کی کہ میں اپنی پوری ویڈیو کے اندر جہاں کہیں بھی گاڈ کا لفظ یوز کروں یا خدا کا لفظ یوز کروں یا بھگوان کا لفظ استعمال کروں یا اللہ کا لفظ استعمال کروں تو یہ سب کے سب الفاظ ایک ہی ہستی کی طرف اشارہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک ہی ہستی کے مختلف نام ہے مختلف ریلیجنز کے اندر۔ بالکل میں اس کو سیکنڈ کروں گا، ہمیں بھی کوئی آر نہیں ہے۔ جبکہ بھگوان کا معنی اللہ رب العزت کے لیے معنوی طور پہ اس کا اطلاق کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو اس کے معنی پر مطلع ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کے لیے بھگوان کا لفظ استعمال کرے اس پر تجدید ایمان ضروری ہے اور اس پر کفر کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ اس پر میں آپ کے سامنے ہندوستان کے 3 بڑے علماء کی فتاوی جات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ فقیہ اعظم ہند مولانا مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ کا فتاوی شارح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ 171 پر ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں بھگوان اور رام کے جو حقیقی معنی ہیں ان پر مطلع ہوتے ہوئے جو شخص اللہ عز و جل کو بھگوان یا رام کہے وہ بلا شبہ کافر مرتد ہے، اس کے تمام اعمال حسنہ اکارت ہو گئے، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، اس پر فرض ہے کہ فوراً اس سے توبہ کرے، پھر سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو، اور اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا ہو تو پھر سے تجدید نکاح کرے۔ سنسکرت میں بگ عورت کی شرمگاہ کو کہتے ہیں، اور وان مانا والا، رام کے معنی رما ہوا یعنی کسی میں گھسا ہوا ہے۔ یہ دونوں معنی اللہ عز و جل کے لیے عیب اور اس کو مستلزم ہیں کہ وہ خدا کو نہ ہو، اس لیے دونوں الفاظ کا اطلاق عز و جل پر کفر ہے۔ رہ گئے وہ لوگ جو اس کے حقیقی معنی نہیں جانتے، وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہندوؤں میں اللہ عز و جل کو بھگوان یا رام کہا جاتا ہے، انہوں نے اگر اللہ عز و جل کو بھگوان یا رام کہا تو ان کا حکم اتنا سخت نہیں، پھر بھی ان پر توبہ و تجدید ایمان و نکاح لازم ہے۔ اور مولانا مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمہ کے فتاوی فقیہ ملت کی جلد نمبر 1 کے صفحہ 66 پہ ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں بھگوان ہندو مذہب کے دیوتاؤں کا لقب ہے، مثلا وہ کہتے ہیں بھگوان رام، بھگوان کرشن وغیرہ، اس لیے اللہ تعالیٰ کو بھگوان کہنا صحیح نہیں بلکہ حرام ہے۔ اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ اپنے فتاوی امجدیہ کی جلد